بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی خواجہ صاحب اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے فیصلے سے شروع کروں گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اپنے برخوردار سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا گیا اور فار لائف ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور یہاں تو عمران خان صاحب کا ہاتھ غلے میں پھنس گیا ہے اور یہ غلے سے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، چھاپا پہ گیا، اوپر سے چھاپا پڑ گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارٹی ہیڈ کا جب ہوا تھا، جب پارلیمنٹ میں نواز شریف صاحب کو پارٹی ہیڈ کے معاملے میں پارٹی ہیڈ بنایا، تو وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو ہٹا دیا۔ جیسا کرو ویسا بھرو والی پالیسی اب کچھ سامنے نظر آ رہی ہے۔ مگر آپ اگر یہ دیکھیں کہ پروفیسر اسرار صاحب نے آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے یہ کہا تھا اور نام لے کے کہا تھا کہ عمران خان آئے گا، یہودی لابی اس کو لے کے آئے گی اور وہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے آئے گا، خدا نخواستہ۔ اور آج وہی ثابت ہو رہا ہے۔ یہ تو وہ پیسے ہیں جن کا پتہ چلا، جن پیسوں کا ہنڈی کے ذریعے آئے، کیش کے ذریعے آئے، ان کی ابھی بات نہیں ہے۔ خان صاحب کو بچپن سے عادت ہے، یہ میں بھی گواہ ہوں، خان صاحب کو بچپن سے عادت ہے لوگوں سے خرچوانے کی۔ پھر اس کے بعد حکیم سعید صاحب نے بھی اپنی کتاب میں نام لے کے لکھا کہ وہ عمران خان نامی ایک شخص آئے گا اور وہ یہودی لابی لے کے آئے گی، اور آج ثابت ہو گیا کہ ہندوستان کی لابی یہودی لابی لے کے آئی۔ اب ایک ریفرنس توشے خانہ والا بھی پڑا ہے، 4 تاریخ تک سپیکر نیشنل اسمبلی میں وہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجنا ہے۔ ایک تو یہ جو چوری پکڑی گئی، اور وہ 4 تاریخ کو جب ریفرنس جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان تو 30 دن میں اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ اور اس ریفرنس میں بہت کلیئرلی انہوں نے جھوٹ کی بنیاد پہ بہت سی چیزیں کیں، اور پھر وہی سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے صادق اور امین ان کو کہا تھا، آج سوچتے ہوں گے جو ریفرنس نیشنل اسمبلی نے بھیجا تھا اور وہ پھر سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا، اس میں دستخط ہیں عمران خان کے کہ یہ میری بنی گالا کی بے نامی ٹرانزیکشن تھی۔ اب جتنے لوگ اس لسٹ میں ہیں وہ ہندوؤں کی لسٹیں ہیں، فورن نیشنل کی لسٹیں ہیں، کمپنیوں کی لسٹیں ہیں، مگر ایک چیز بہت سوچنے والی ہے۔ عارف نقوی کو برطانیہ میں جو کیس چل رہا ہے، امریکہ ایکسٹریڈائٹ کرنا چاہتا ہے یو ایس اے، اور جو لوگ عارف نقوی کے ساتھ ملوث ہیں ان لوگوں کو بھی کیا جائے گا، اور اگر عمران خان کو بھی اس کا ساتھی مجرم گنا گیا اور اس کو ایکسٹریڈائٹ کیا گیا تو پھر کیلیفورنیا کورٹ میں جو کیس ہوا تھا ان کا وہاں ڈی این اے بھی کرایا جائے گا۔ جب ڈی این اے کرایا جائے گا تو کیلیفورنیا کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی پرسو کیا جائے گا۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے جو انشاءاللہ کیبنٹ دیکھے گی کہ اس میں منی لانڈرنگ، اس میں جو فیٹف کے رولز، جو فیٹف کی چیزیں انہوں نے پاس کی تھیں، اس میں کیا یہ منی لانڈرنگ میں بھی آتے ہیں، کیا یہ انلیگل گریٹیفیکیشن میں بھی آتے ہیں۔ انہوں نے جو کنسیلمنٹ کی، ریپیٹڈ کنسیلمنٹ کی اپنے اکاؤنٹس کی، وہ کنسیلمنٹ میں تو 62 63 میں بھی آتے ہیں، اور 62 63 تو میرا خیال ہے فیصلے میں ہر پیرا پہ 62 63 ان کے اوپر لکھتا ہے۔ جھوٹے یہ نکلے، چوری کرتے ہوئے یہ پکڑے گئے۔ ہندوستان کے نیشنل سے میں رستے میں یہ پڑھ رہا تھا لسٹ، وہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ نام ہے، یہ کون ہے؟ اندر دوسانجی، یہ کون ہے؟ اور مکیش کانڈا کون ہے؟
مائیکل لین کون ہے, مرتضی یہ سارے مقصود لکھنڈوا, چپڑاسی ہے. یہ جو چپراسی ہیں ان کی بڑی لمبی لسٹ ہے. تو کیا پاکستان ان لوگوں کو بھی, پاکستان جب انکوائری ہوگی یا کمیشن بیٹھے گا یا ایف آئی اے یا جو بھی محکمہ دیکھے گا, کیا ان لوگوں کو بھی بلائیں گے؟ کیا یہ پیسہ, اس میں سے کچھ پیسہ شوکت خانم کو دیا گیا تھا؟ جو کلب تھا وہ تو چیریٹی کلیکٹ کر رہا تھا, تو کیا وہ چیریٹی میں دیا گیا تھا اور آپ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں گیا؟ یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو کیا انٹرنیشنل کورٹس میں ہوگا؟ اب میرا تو یہ لگتا ہے عمران خان صاحب جو فائنینشیل ٹائمز ہیں ان کے خلاف کیس ضرور کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو ثابت ہو گیا کہ فائنینشیل ٹائم کی سٹوری صحیح تھی, اور اگر کیس کر کے جیتتے ہیں تو پھر جیت کے دکھائیں, پھر یہ رپورٹ بھی وہاں پہ جائے گی, اور وہ نیشنل اور وہ کمپنیاں جو دیتی رہی ہیں ان کو پیسے اللیگلی, ان سے بھی جواب دہ ہوگا, ان سے بھی پوچھا جائے گا. مگر جو عافیہ صدیقی کی بات کرتے تھے اور واپس تو نہیں لائے, اب میرا خیال ہے ان کے جانے کی باری آ گئی ہے, اور کیلیفورنیا کورٹ بھی جواب دیں گے اور ادھر بھی. یہ جتنی دفعہ پڑھتے ہیں اتنی دفعہ سازش کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا. انہوں نے شور مچانا شروع اس لیے کر دیا کہ امریکہ نے ان کو ایکسٹریڈائٹ کر کے لے جانا ہے اور وہاں پہ یہ کیس چلے گا, اس لیے امریکہ کے خلاف بولنا شروع کر دیا. اور الیکشن کمشنر نے جس طرح خواجہ صاحب نے ابھی گوش گزار کیا آپ کے سامنے کہ الیکشن کمیشن کا الیکشن فیئر ہوا, وہ بھی مانتے ہیں, مگر الیکشن کمیشن چونکہ انہیں نظر آ گیا تھا کہ جو پچھلے چیف الیکشن کمشنر صاحب تھے ان میں تو اتنی ہمت اور سکت نہیں تھی کہ وہ کریں, چونکہ ان کے اپنے بھانجے صاحب جو تھے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے, میرا خیال ہے ایبٹ آباد سے یا کسی جگہ سے. مگر یہ ان کے نامینیٹڈ چیف الیکشن کمشنر جنہوں نے فیئر الیکشن کرایا, مگر ان کو ہٹایا جائے. نہ تو ان کی مرضی سے ہٹایا جائے گا اور نہ کوئی اور ہٹا سکتا ہے, چونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. یہ اپنا کام کریں گے, اور اب وہاں سے سچویشن نکل کے حکومت پاکستان کے پاس آ گئی. تو خان صاحب غلے میں ہاتھ ہے, اب اگر پیسے اور نکالتے ہیں تو غلہ بھی ساتھ آتا ہے, اگر چھوڑتے ہیں جو آپ کی عادت نہیں پیسے چھوڑنے کی تو پھر اور سچویشن ہوتی. اب فرا گوگی جو ہے وہ کس کے لیے کلیکشن کرتی تھی, کہاں دیتی تھی, اس کے تانے بانے کہاں پہنچتے ہیں, یہ بھی اب اس انویسٹیگیشن میں اور چیزیں نکلیں گی. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ پچھلی نیب تو سوئی ہوئی تھی, اب والی نیب نے جو کیسز انہوں نے بند کرنے کے لیے ریکمینڈ کیے تھے نہیں ہوئے تھے, وہ بھی انشاءاللہ کھلیں گے. سو اب گھیرا تنگ ہوگا, اور پاکستان کے لیے, پاکستان کے خلاف جو یہ یہودی سازش ہے عمران خان کی, یہ انشاءاللہ اب پائے تکمیل تک آئے گی, اور پاکستان کی عوام, پاکستان کی حکومت, پاکستان کے ادارے ان کے اوپر پورا ہاتھ ڈالیں گے, جس میں کہ انشاءاللہ نتائج ہمیں جلد ملیں گے. شکریہ. کیا کوئی اتنا ڈیلے تو نہیں ہو جائے گا حکومت کی طرف سے کہ آپ لوگ دیکھتے رہیں اور وہاں سے ان کو سپریم کورٹ سے مل جائے؟ دیکھیں, عدالت جانا سب کا حق ہے, مگر اس میں عدالت کو وہ امتحان میں اور ڈالیں گے تو عدالت کو بھی اپنے پرانے کیسز, جس کا میں نے کچھ کا ذکر کیا, اس پہ بھی سوچنا پڑے گا. اور پھر میرا خیال ہے فل کورٹ کے علاوہ تو اب کوئی رستہ ہی نہیں رہ جائے گا.